بہت اچھا ہے لیکن والد اچھا نہیں ہے، اور اگر اس کا یہ خیال موجود ہے تو وہ تعریف والد تک نہیں پہنچے گی. ٹھیک. ایسے ہی جب انسان کسی بھی چیز کی، وہ کوئی چیز کیا، اس کا اپنا چہرہ ہی کیوں نہ ہو، جی وہ شیشے کے آگے کھڑے ہو کے اگر وہ سبحان اللہ کہتا ہے اور اس کے خیال میں اس کا چہرے کے ساتھ ساتھ اس کے بنانے والا بھی موجود ہے، سبحان اللہ، تو پھر وہ جو تعریف ہے وہ انڈائریکٹ ہوتے ہوئے بھی ڈائریکٹ ہوتی ہے. ٹھیک. پھر وہ تعریف انڈائریکٹ ہوتے ہوئے عبادت بھی ہوتی ہے. ٹھیک. پھر ایسے ہی جب ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں تو اللہ نے اپنا وجود مطلب اس دنیا میں ظاہر نہیں کیا، لیکن اس نے کہا کہ میں اپنے آپ کو پہچانا جاؤں تو اس نے انسان کو شکل دی ہے. سبحان اللہ. اور پھر جس انسان کو شکل دیتے ہوئے اس نے جس کو سب سے بڑا محترم بنایا، جس کو اپنا محبوب بنایا. جی. ہم دیکھتے ہیں اگر بینگ اے پیرنٹس بھی ماں کے سامنے اگر اس کے بچے کی تعریف کرے تو ماں مطلب اشکر اٹھتی ہے اور ماں سننا چاہتی ہے اس تعریف کو. آپ پورا دن بولتے رہے ماں خوش ہو کے سنتی ہے. تو جو 70 ماؤں والا ہے وہ جب اس کے محبوب کی تعریف کی جائے، سبحان اللہ سبحان اللہ، وہ تو اش کرتا ہے، وہ تو اس کو عبادت کرتا ہے. پھر اس کا شاید آپ کے تو علم میں زیادہ ہو کہ اگر کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی تو کیسے اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور کیا کیا کیا، یہ آپ میرے سے بہتر جانتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. دیکھا گیا ہے کہ ہمارے جو حضرات حرمین شریفین میں جاتے ہیں تو وہاں پر جو ہے حرم کعبہ میں جو تعریف ہوتی ہے وہ عموماً اللہ ہی کی تعریف کی جاتی ہے. اور جب حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا جاتا ہے تو وہاں پر جو ہے حضور کی نعت پڑھی جاتی ہے. آپ کیا فرماتے ہیں اس میں کہ انسان کو یا کسی کو اپنی تعریف زیادہ محبوب ہوتی ہے یا اس کو اپنے محبوب کی تعریف زیادہ محبوب ہوتی ہے؟ اس کانسیپٹ کو اگر سامنے رکھا جائے تو اللہ کی بارگاہ میں یعنی مکہ شریف میں انسان کی دعائیں کیا ہونی چاہیے اور مدینہ شریف میں انسان کی دعائیں اور ذکر اذکار کیا ہونے چاہیے؟ اصل میں نا اگر پھر ہم دیکھتے ہیں اسی دنیا میں اگر آپ کی تعریف آپ کے منہ پہ کروں جی اس کے کیا اثر ہوں گے، اور میں اگر آپ کی تعریف آپ کی پیٹھ پیچھے کروں اس کے اثر کیا ہوں گے. ٹھیک. مطلب اگر میں آپ کے سامنے کروں تو اس میں ہو سکتا ہے غرور آپ کے اندر آئے یا ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جو انسان کو نیگیٹو شیطانیت چیزیں بہت ساری ایکٹیو ہو جاتی ہیں جو بشری کمزوریاں. بالکل صحیح. اور جب ہم یہی کسی اور کے سامنے کرتے ہیں ایک تو اس میں سے سچائی جھلکتی ہے، اور ایک قدرتاً جب آپ کو یہ بات سنائی دیتی ہے کہ آپ کی تعریف آپ کے پیٹھ پیچھے کی گئی ہے تو آپ کے اندر ایک بائی ڈیفالٹ محبت بڑھتی ہے. ایسے ہی جب ہم مکہ میں جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہیں تو جیسے اللہ پھر راضی ہوتا ہے، پھر اس کی رضا پہ جو وہ مانگتے ہیں جو پھر وہ دیتا ہے. اکثر جو اولیاء اللہ ہیں وہ وہاں پہ جا کے درود شریف کی کثرت کرتے ہیں اور اس تصور کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ وقت گزارا، پھر یہاں پہ ان کو تکلیفیں ہوئیں، پھر وہ انہی کی باتوں کو یاد کرتے ہوئے اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں اور بولتے رہتے ہیں اور دعائیں کرتے رہتے ہیں. اور ایسے ہی جب وہ مسجد نبوی جاتے ہیں تو پھر اللہ کی تعریف کرتے رہتے ہیں، پھر اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں. پھر ان صورتوں کو زیادہ پڑھا جاتا ہے جو مکی صورتیں ہیں. صورتیں تو ساری ہی اچھی ہیں لیکن ایک نسبت بنانے کے لیے کہ یہاں پہ ہیں تو دوسرے کے ساتھ نسبت بھی ساتھ ساتھ بن جائے. ٹھیک. ناظرین کرام، کسی بھی شخص کو اپنی تعریف سے زیادہ اس کے محبوب کی تعریف پیاری ہوتی ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے، جو اس کا مرکز نگاہ ہوتا ہے. انسان اپنی تعریف سے تو اکتا جاتا ہے لیکن اپنے محبوب کی تعریف سے کبھی بھی نہیں اکتاتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ اس کے محبوب کی، اس کے بیلوڈ کی، اس کے پیارے کی تعریف اس کے سامنے ہوتی رہے اور وہ سنتا رہے. ہم نے بارہا دیکھا ہے کہ جس طرح کی تاریخ میں دیکھ لیں حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کہ آپ کے پاس آپ نے سنا کہ فرشتہ جو ہے وہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے، سبحان اللہ، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت، یہ کمپلیٹ جو ہے یہ ساری وہ پڑھ رہا ہے. تو آپ نے
اس کی تعریف سنی اور آپ نے تعریف کی اور آپ نے فرمایا پھر سنا، اس نے دوسری بار سنائی، تیسری مرتبہ آپ نے کہا، اس نے کہا جناب یہ مفت میں نہیں ہوتی ہے بلکہ اس کے لیے کچھ دینا پڑتا ہے. تو آپ نے جو ہے وہ کہا کہ یہ جتنا میرا مال اسباب ریوڑ چل رہا ہے یہ سارا تمہارا. تو پھر اس نے کہا چلیں ٹھیک ہے. اس نے پھر تعریف کی، آپ نے کہا پھر کرو. اس نے کہا جی یہ تو آپ نے جو کہا تھا یہ تو ختم ہو گیا. آپ نے فرمایا یہ جتنے غلام ہیں یہ سارے تیرے. تو پھر اس نے کہا جی ٹھیک ہے. پھر اس نے تعریف کرنی شروع کر دی. پھر آپ نے کہا کہ پھر تعریف کرو. اس نے کہا جی وہ جو آپ نے جو عوض دیا تھا وہ مکمل ہو گیا، اب کچھ اور دیں. آپ نے فرمایا یہ میرا گھر، یہ جتنے میری زمین ہے یہ ساری تمہاری. تو اس نے ٹھیک ہے جی، پھر تعریف شروع کر دی. اور پھر جا کے جب اس نے جو ہے تعریف ختم کی تو آپ نے کہا اب دوبارہ کرو. تو اس نے کہا جناب اب آپ کے پاس کچھ دینے کو ہے نہیں. تو آپ نے فرمایا بھائی تمہیں ان ساری چیزوں کے لیے ایک نوکر بھی تو چاہیے ہوگا، غلام بھی تو چاہیے ہوگا، میں اپنا آپ بیچتا ہوں کہ تو مجھے میرے محبوب کی تعریف سنا دے. جب تعریف جو ہے اس قدر محبوب ہوتی ہے تو فرشتہ نے فوراً اپنا آپ ظاہر کیا. اس نے کہا جناب یہ کوئی لین دین نہیں، یہ تو صرف جناب آپ کا امتحان تھا کہ آپ کو اپنے پروردگار کی تعریف کتنی محبوب ہے. تو جب کسی کی تعریف اس قدر محبوب ہو جاتی ہے تو گویا کہ انسان کی محبت کا یہ عالم ہے، تو پھر رب نے جسے اپنا محبوب بنایا ہے اس کی محبت کا عالم کیا ہوگا. اصل میں جب جمی بھائی میں آپ سے، کیونکہ آپ بحیثیت عالم اور مفتی اور تاریخ کا علم رکھتے ہیں، اصل میں جب ہم تعریف کو دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کیونکہ اللہ کی تعریف اور ہر انسان کو اس کا بدل ڈیفرنٹ انداز میں ملتا ہے، کیونکہ کون جانتا ہے کہ کس نے کس انداز میں، کس دل کے ساتھ، کس اخلاق کے ساتھ، کس اخلاص کے ساتھ تعریف کی. جی جی. لیکن جب ہم دیکھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ ایک مطلب ایسا پوائنٹ ہے اس دنیا میں کہ تعریف کیا ہوتی ہے اور تعریف کا بدلہ کیا ہوتا ہے. سبحان اللہ. تو آپ کے علم میں ہوگا کہ کچھ صحابہ اکرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ کے اوپر ان کے سامنے تعریف کی. سبحان اللہ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ریئیکشن اس تعریف کے حوالے سے کیا تھا وہ تھوڑا سا بتائیں. سبحان اللہ. حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف یعنی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر تاریخ کو دیکھا جائے تو یہ سلسلہ بڑا پرانا ہے. یہ تاریخ جو حضور کی تعریف ہے یہ تو کائنات کی تخلیق سے پہلے سے ہوتی آ رہی ہے اور چلتی رہے گی. یہ بات کہ حضور کے چہرے انور کے سامنے بیٹھ کر، حضور کے بارگاہ میں بیٹھ کر حضور کی تعریف کرنا، تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول مبارک ہے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت تک نعت نہیں سنی جب تک کہ پہلے دعا عطا نہیں فرمائی. حضور اپنی تعریف سن ہمیشہ دعا عطا فرماتے، اور دعا عطا فرمانے کے بعد حضور جب نعت سن لیتے، اپنی تعریف سن لیتے، اس کے بعد حضور فزیکلی انعام عطا فرما دیتے. جس طرح کے دنیا کے بادشاہوں کا اصول ہوتا ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ دیتے ہیں، لیکن یہاں یہ جو اللہ نے جنہیں مالک کونین بنایا ہے، کیا خوب میرے اعلیٰ حضرت نے کہا، مالک کونین ہے گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے حالی ہاتھ میں. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بھی کسی نے تعریف کی ہے حضور نے پہلے اسے دعا واضح ہے، وہ حضرت عباس بن عبد المطلب ہوں، وہ حضرت عبداللہ بن نبی رواحہ ہوں، وہ حضرت کعب بن زہر ہوں، یا حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہوں، یہ سارے کے سارے صحابہ کرام ہم دیکھتے ہیں ہر ایک کو جو ہے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے پہلے دعا عنایت فرمائی. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضور سے اجازت مانگی، عرض کیا حضور کیا میں آپ کی تعریف نہ کروں، یہ لوگ آپ کی حجب کرتے ہیں، میں آپ کی تعریف نہ کروں اور جو ہے آپ ان کی حجب کا جواب نہ دوں. تو حضور نے فرمایا اے حسان تم ان کی حجب کیسے کہہ سکتے ہو، حالانکہ میں بھی ان کے خاندان میں سے ہوں،